بسم اللہ الرحمن الرحیم وبهذا تبين أن اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لام العاقبة أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعد ما صار صدقة. چلو جی توجہ جی علماء اکرام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تھوڑا جا مولوی جی پیچھے شفقت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھی شرط یہ تھی کہ حکم تعلیل کے بعد باقی رہے منصوص علیہ کا جیسے تعلیل سے پہلے تھا. آگے سمجھیں. صرف اتنی بات ہوگی کہ پہلے حکم صرف منصوص علیہ میں تھا، اب جو ہے نا علت کے ذریعے فروعات میں جائے گا تو حکم اس طرح عام ہو جائے گا، لیکن جو حکم منصوص علیہ کا ہے وہ اسی طرح رہے گا. وہ عام ہے تو عام ہے، خاص ہے تو خاص ہے. آگے سمجھے. اب شوافے نے جو ان پر ہم نے اعتراض کیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہم پر اعتراض کیے تو وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا سے ہم نے جواب دینے شروع کیے تھے. جی ایک تو وَكَذَلِكَ جواز الابدال 2 جی، اور وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ لِحُكْمٍ شَرْعٍ ہے. یہ ساری بات چل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ نظیر ہے اس کی کہ جو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی وہ ہے سارے سوالوں کے جواب ہی ہیں. سمجھائی بات. اب ایک بات رہ گئی تھی وہ کرتے ہیں. توجہ کرے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات، یہ پچھلی تقریر کے ساتھ، کہ یہ جو اللہ رب کریم کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے یہ تملیک کا نہیں ہے، یہ لام عاقبت کا ہے. کیا کہ جی ما قبل کے بیان کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے نا للفقراء یہ تملیک کا نہیں ہے بلکہ عاقبت کا ہے. یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے پھیرنا ان کی طرف بعد اس کے کہ ہو گیا وہ صدقہ. جی یا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل نس نے واجب کیا ہے پھیرنے کو، مطلب کیا وہ آ رہا ہے ان کی طرف، فقراء کی طرف بعد اس کے کہ ہو گیا وہ صدقہ. دھیان کرے جی. او دیکھو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن جب کہ دلیل پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ انما الصدقات للفقراء کے ساتھ اپنے مذہب پر، کیا مذہب ہے شوافی کا؟ وہ یہ ہے کہ پھیرنا زکوٰۃ کو یعنی دینا زکوٰۃ کو جمیع اصناف کی طرف جو مذکور ہیں قرآن میں، مؤلفۃ القلوب نو کڈ کے بقایا جتنے بھی ہیں نا انہاں ساریاں نو زکوٰۃ ونڈ کے دیوے، کسی ایک نو نہ دیوے. انہوں نے دلیل پکڑی ہے بے ان اللام، دلیل پکڑی اس بات کے ساتھ کہ للفقراء کا جو لام ہے، لام وضع کیا گیا کس کے لیے؟
تو لہٰذا یہ لام دلالت کرتا ہے سارے اصناف کے مستحق ہونے پر شرکت کے ساتھ جی الاستحقاقہم بشرکت بین الاصناف المذکورہ کہ وہ سارے اس ہر ایک کی زکوٰۃ کے وہ سارے مالک ہیں وہ سارے اس کے مالک ہیں یعنی مثلاً بھی تو زکوٰۃ دینی 1 کروڑ روپیہ اے جڑے انہاں مصدقات دے ایت وچ جڑے ہیں نا وہ 2.5 لاکھ دے وہ سارے مالک نے 2.5 لاکھ دے ہن سارے وچ ایک نو دیاں گے تے باقی نال جڑا وہ جڑا حق سی اساں انہاں تے ظلم کر دیتا ہے جی اے شوافی دی دلیل سمجھا جے کہ بے یہ چونکہ لام تملیک کے لیے ہے تو وہ سارے کیا ہیں مالک ہیں وہ سارے مستحق ہیں اس کے جی اور نہ اقتصار کرنا ایک صنف پر بے صرف ایک قسم دیاں نو دے دیو جیسا کہ یہ مثال دیتی شمافے نے مکیس لے جیسا کہ وصیت کی کسی نے اپنے مال کے ثلث کی اہل امہات اولاد ہی جی اپنی اولاد کی امہات کی سنیں جی نا جی لے امہات نا اپنی اولاد کی امہات کے لیے اپنی اولاد کی سنیں تے اور فقراء کے لیے اور اگر یوں کہتا ہے کہ میرے مال دا ثلث جڑا ہے نا جی میری اولاد کی امہات کو دینا ہے جڑا نا جی اولاد دی امہات مراد ہی نہیں ہے جڑے ماما دے وراثت ملنی ہے نا جی اور مراد جی کی وہ ام والدہ مراد ہوئی ہے نا جی کہ بھی میری اولاد کی جو مائیں ہیں یعنی ام والدہ چونکہ انہوں نے وراثت نہیں ملنی کہ میریاں جو ام والدہ ہیں نا امہات مثلا 4-5 نے کنیاں نے اور فقراء اور مساکین جو ہیں نا ان کو تم نے زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی مرنے والا وصیت کر رہا ہے تو انہیں انج لفظ بولیا کہ او صاحب سولو سے مال للفقراء دی مثال بنانی ہے نا قرآن پاک دی مثال تو کوئی نہیں لیکن بھی امہات اولاد ہی وللفقراء والمساکین تو اب حنفیو تم بھی کہتے ہو ہوگا سولوسن کے درمیان الشرکت او ام والدہ جڑیاں نے انہاں نو تے 3 فقیر کم از کم تے 3 مسکین انہاں سارے نو ونڈ کے دینا ہے سمجھا جی انہاں وچ کسی ایک نو پھر کسی ایک فرد نو نہیں دینا جی پس ثابت ہوگی یہ بات کہ نص کے حکم نے بنایا ہے صدقات مشترکہ بین الاصناف تے و عدم اقتصار علی صنف واحد آگے جی سمجھے اے دلیل ہے کنہ دی اور تم اے حنفیوں کی جماعت جب تم نے علت بیان کی نا نص کے حکم کی بالحاجت کیا بھئی زکوٰۃ دینی ہے محتاجوں کو کیا اے علت بیان کی زکوٰۃ دینی ہے محتاجوں کو اور تم نے بنایا حاجت کو علت پس فابشتراک تلک العلت بین جمیع الاصناف و بین صنف واحد و فقیر واحد جائز رکھا تم نے پھیرنا صدقات کا ایک کی طرف اور ایک صنف کی طرف اور ایک صنف کے ایک فقیر کی طرف پھر تم نے کہا کہ زکوٰۃ دینی ہے محتاجوں کو یہ سارے بھی محتاج ہیں ایک صنف بھی محتاج ہے ایک صنف کا ایک فرد بھی یہ علت پائی جا رہی ہے ایک جڑا محتاج ہے ان دے وچ بھی حاجت علت ہے کہ کوئی نہیں تو تم نے یہ علت نکال کر کہا سب کو دیں تب بھی ٹھیک ہے ایک صنف کو دیں تب بھی ٹھیک ہے ایک صنف کے ایک فرد کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے تو ویکھو تساں نص دا حکم بدلا دیتا حنفیوں کے کرینے پہ ہو تسی اور اس تعلیل میں تغیر ہے نص کے حکم کے لیے
وہ نس جو دلالت کرتی ہے علا کونہا حقاً لجمیع الاصناف بالاشتراک. آگے جو سمجھ اشارہ کیا شیخ رحمہ اللہ نے اس کے جواب کی طرف. ہن جواب شروع اس کے جواب کی طرف کیڑا کہ وَبِهَذَا تَبَيَّنَا یعنی اس کے ہن احاظہ دا مشار لے کونی وہ کہ ذکر کیا ہم نے کیڑا کہ یعنی معدہ واقعہ ہوتا ہے اولاً کف رحمان میں او پیچھے کہ پہلے وہ پھر ہوتا ہے فقراء کے لیے حالت بقا میں بے دوام قبضہم علیہ ایدیہم علیہ. ایک گل پیچھے پڑھی کہ کوئی نہیں کہ پہلے وہ یہ بطور نیابت لیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہوا پھر اللہ کی طرف سے یہ اس کے مالک بنتے ہیں. سنیں ایشا بتیان کریں جب وہ پلا ہو جائے جیسا کہ گزر گیا ہے اشارہ اس مذکور کی طرف ہمارے قول بے دوام یاد ہی علیہ بعد الوقوع للہ تعالی بے ابتداء الید. پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی نہیں یہ ساری گل پیچھے آئی ہے جی. پہلے بے ابتدان وہ اللہ کے قبضے میں جاتا ہے پھر دوامن جو ہے نا وہ فقراء کو ملتا ہے. تو اب اس کے ساتھ واضح ہوگی یہ بات کہ لام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں لام عاقبت کا ہے. لام یعنی انجام کار یہ مال ان کو دینا ہے پہلے اللہ کو دینا ہے پھر انجام کار ان کو دینا ہے. سنیا جی جیسا ہوں میری مثال دیں دے جے کہ لام عاقبت کا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس وہ سمندر سے اٹھا لیا اس کو صندوق جن موسیٰ علیہ السلام آل فرعون نے یعنی فرعون دی بیوی آسیہ نے اے ان کیوں اٹھایا لے یکون اے لام عاقبت ہے تاکہ عاقبت اور انجام یہ ہو کہ ہو جائے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے عدوًا و حزناً. تین جو ہے کہ کوئی نہیں آپ نبوت لے کے آئے تو میدان چ کھلوتے کہ نہیں جی شیطان دے ہر جوڑے جو آخر کار ڈوبیا مریا کہ کوئی نہ جی اے جی اے لام کس دا ہے اے لا بالاتفاق. مثال دیں یعنی ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام عاقبت الامر میں عدوًا و حزناً پریشانی ان کے لیے پریشانی یعنی نبی دے رحمت ہوں نے یعنی انہیں مننا نہیں تو پھر اس واسطے حزناً. اور شاعر کا قول جے اے ان ایک مصر ہے لدو للموت وابنو للخراب اور پڑھے نام دیاں کتابیں چ گیا پل پل لدو للموت جنوں جس کا نتیجہ موت ہے کوٹھیاں بناؤ نتیجہ خرابی ہے او کوگو سمجھ آتی بھی وابنو لدو جموں نتیجہ کیے کوٹھیاں بناؤ اے جڑا ہے نا بھئی اے لام عاقبت ہے بھئی اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا انجام کار یہ ہوگا. ہن سنیں جی یعنی عاقبت البنا کیا ہے خراب اور فنا ہے کدے سمجھ آ جاوے تا. اچھا جی نہ کہ لا لام التملیک نہ کہ یہ لام کیڑا للفقراء ہے جی جیسا کہ ضام کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے. لو جی تقریر ہم کہتے ہیں جب کہ نہیں ہے مولوی عثمان جب کہ نہیں ہے لام تملیک کے لیے جب کہ نہیں ہے لام تملیک تو نہیں ثابت ہوگا استحقاق جمیع اصناف کا بطریق شرکت. جب تملیک ہے ہی نہیں تو وہ سارے اس زکوٰۃ میں شریک بھی نہیں جی شرکت تاؤں نہیں جنہوں دا حصہ وچ ہوئے تا جی. حتیٰ کہ لازم ہے ہم پر بعد پھیرنے کس کے صدقات کے کدھر بے علت الحاجت
جی کیا لازم آئے؟ تغیر حکم نس سے، تاکہ آپ یہاں پر اعتراض کریں کہ تم نے ایک صنف کو یا ایک کو دیا ہے تو اس سے نس کا تو حکم تھا سب کے لیے، تو تم نے اس کی تعلیل ایسی نکالی ہے حاجت، اور اس میں تم ایک کو دینا جائز کر دیا، نس کا حکم بدلا دیا۔ اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، لام تملیغ کا ہو تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور سمجھا جی ایک دلیل ایک یا لِأَنَّهُ یا اس لیے کہ نس نے واجب کیا ہے پھیرنا ان کی طرف بعد اس کے کہ ہو گیا وہ صدقہ۔ یہ مولوی جی دلیل آخر ہے اس بات پر کہ لام کس کے لیے، اور اس او کا عطف ہے علی الاول من حیث المعنی، یعنی پہلے یہ دلیل ہے نا او وبہذا تبینہ، اس اتند عطف معنوی طور پر۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ واجب جب کہ ہے حق للہ تعالی، بے زکوٰۃ ساڈے اتے اللہ نے فرض کیتی ہے، حقوق العباد حقوق اللہ وچوں ہیں، اور زکوٰۃ دینی حقوق اللہ وچوں بلا ہوئے۔ اور حقوق اللہ جڑے ہوندے نا کئی قسم نے نہ بھی صرف بدنی محض، مالی محض تے بدنی مالی ملے جی، حج جڑا نا دوویں میں، تے نماز جڑا ہے نماز تے روزہ صرف بدنی محض ہے جی، زکوٰۃ جڑی ہے مشترکہ ہے جی، نہ اے مالی محض ہے، حج مشترکہ ہے جی۔ پڑھے جی یار کمال جی جب کہ ہے حق للہ تعالی ہے سو، جب کہ واقع ہوتا اولن وہ مال کتھے، کیونکہ قبضہ اولا یعنی حالت ابتدا میں یہ فقیر جو پکڑتا ہے یہ للہ تعالی ہوتا ہے، اس لیے کہ فقیر پکڑتا ہے مال نیابتاً، پھر ہوتا ہے مال فقیر کے لیے، تو ہو گئی لام کس کے لیے بھی انجام اے نکلنا ہے کہ تینوں ملنا ہے ایک، اور اس لیے کہ نس نے جب واجب کیا پھیرنا بعد اس کے کہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، اور یوں نہیں فرمایا کہ الاموال الواجبات، اور صدقہ تو نہیں ہوتا مگر بعد ادائیگی کے فی اللہ، سنا جی وَقَبْضِ الْفَقِيرِ، اے صدقہ تو ادوں بننا ہے جدوں بندے نے اللہ واسطے دینا ہے، پھر فقیر نے اس سے قبضہ کرنا ہے، ہون اے صدقہ ہے، لہذا اے لام تملیک دا نہیں کہ بھی پہلو یہ مالک بن جائے جی، پہلے مالک میں بن سکتا ہے جی، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان میں انما الصدقات للفقراء۔ اچھا جی سمجھے ہی اوکے دیں گے ہاں جی، وَذَلِكَ پڑھنا کہ پڑھ لیں، پڑھنا ہے چلو پھر منع کر لیے اس دا، اور واضح اور اس چلو جی اس کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات کہ لام عاقبت کے لام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں لام العاقبت ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ یا اس لیے کہ نس نے واجب کیا ہے پھیرنا ان کی طرف بعد اس کے کہ ہو جائے صدقہ، تو صدقہ ادو بنے گا جدو اللہ واسطے دیاں گے جی۔ اسی کے ساتھ واضح ہوگی یہ بات کہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں لام عاقبت کا ہے، یا اس لیے کہ دروازہ ذرا کھول دیں تو روشنی ہو جائے، چادر لے لاؤتے بعد اس کے کہ ہو گیا ہے صدقہ،
اور اسی کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات کہ لام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں لام عاقبت کا ہے، یا اس لیے کہ نص نے واجب کیا ہے پھیرنا ان کی طرف بعد اس کے کہ ہو جائے صدقہ. وذلك بعد الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة. صبر. اور یہ بعد ادائیگی اللہ تعالی پس ہو گئے وہ اس تحقیق پر مصارف باعتبار حاجت کے. دینا سی دتا تے اللہ تعالیٰ نو تے پھر چونکہ محتاج نے تے اللہ تعالیٰ فرمایا ہن اے محتاجاں نو دے دیو. جی اور یہ بات ادا اللہ تعالی ہو گئی ہے اس تحقیق پر کہ مصارف ہیں بے اعتبار حاجت کے. ادھر ویکھو وذالک یعنی ہونا مال کا صدقہ محض ہوتا ہے بعد ادائیگی کے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ادائیگی اللہ نہیں متحقق ہوتی فقیر کے قبضے سے پہلے کہ ہو جاتی ہے. شے اس مال نے صدقہ بننا ہے جدوں انہوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے. سنا جی. اور ادائیگی اللہ جو ہے وہ تب ہوگی جب فقیر اس پر کیا کرے گا، کیونکہ وہ لیتا ہے نیابتاً عن اللہ تعالی. تو پس ہو گیا لام کس کے لیے، یعنی ہو گیا واجب بے عاقبت ہی صدقہ و ملکن للفقیر بعد الادا. تے جنوں میں دیتا ہے اس وقت او صدقہ نہیں ہے نہ وہ مالک ہے. جس لئے دیتا ہے تے پھر انہیں اللہ دی طرفوں قبول کیتا ہے، ہون او بن گیا صدقہ تے ہون او اس دا مالک بنے ہیں. لہٰذا ہون ایک ہو گئی ساریاں اور اس سے برابر ہو گئے. جی سمجھ گئے ہو. بعد ادائیگی کے اس لیے کہ واجب قبل تسلیم انہوں دینے تو پہلا جڑا واجب ہے ساڑھے ذمہ وہ صدقہ نہیں ہے، اگرچہ وہ صلاحیت رکھتا ہے صدقہ بننے کی جو دینا ہے، لیکن تا حال جے دھیان کرے جے اوکھیاں گلاں جو بلا ہو جے. لہٰذا جب یہ بات ہے تو نتیجہ پس ہو گئے فقراء اور ان کے غیر مذکورین سے جتنے مصارف ہیں اس تحقیق پر. وہ تحقیق کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ معدہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ کہ ان کا ذکر صرف مصرف کے بیان کے لیے. بس لہٰذا وہ فقراء اس تحقیق پر ہو گئے مصارف باعتبار حاجت کے. تو معلوم ہوگی یہ بات کہ وجوب صرف علل انہوں بے سبب تملیک نہیں بلکہ حاجت ہے، اور حاجت غالباً واقع ہوتی ہے انہی اسباب کے ساتھ. فقراء مساکین حاجت بھی غالباً انہاں وچ ہوندی ہے، تو پھر اس لیے ان کے نام ذکر کر دیے بحاظہ غالباً بحاظہ الاسباب، نہ کہ وہ مستحق ہے اس واجب کے. اے تحقیق جے باب حنفیہ دی جی سمجھا جی. اور یہ کون ہونا مال کا صدقہ محض ہوتا ہے بعد ادائیگی کے اللہ تعالیٰ کی طرف. پس ہو گئے وہ اس تحقیق پر. کیڑی تحقیق کے معدہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان کا ذکر صرف بطور بیان مصرف ہے. پس ہو گئے وہ سارے اس تحقیق پر مصارف با اعتبار حاجت کے. جی اور یہ ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پس ہو گئے وہ اس تحقیق پر مصارف باعتبار حاجت کے. اور بابا جی کو سمجھ آئی جی. اے مولوی ویس دے کول 5 لکھ ان دے وچ زکات، کوئی فقیر ان دا مالک نہیں ہے. اللہ فرماندے نے زکات دے، انہیں او زکات فقیر نو دتی.
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਦਕਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੰਨਾ ਮਸਦਕਾਤ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਕਾ ਅਨ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦੀ ਇਲਤ ਤਮਲੀਕ ਨਹੀਂ بلکہ انہاں محتاج ہونا ہے جی. تو گل بھی تے ہی ہے کہ جی یہ ہوتا ہے بعد ادائیگی کے اللہ تعالیٰ کی طرف، پس ہو گئے وہ سارے اس تحقیق پر مصارف باعتبار حاجت کے. وَهَذِهِ الأسماء أسباب الحاجة وَهُمْ بجملتهم بمنزلة القابة للصلاة وكلها قبلة للصلاة وكل جزء منها قبلة. اچھا جی، اور یہ اسماء یہ للفقراء اگے، والمساکین اگے یہ سارے جڑے نے یہ اسماء جو ذکر ہیں یہ اسباب الحاجت ہے. یہ کیا کہ جی یہ اسماء جو مذکور ہے یہ اسباب الحاجت ہے. یہ کیا ہیں؟ اسباب الحاجت ہیں، حاجت ہیں. اب وہم یہ جو سارے مصارف ہیں، یہ مصارف سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے کعبہ صلات کے لیے. کیا کہ جی یہ مصارف سارے مصارف ایسے مل کر جیسا کہ کعبہ صلات کہ پورا قبلہ بھی نماز کا قبلہ ہے تے کسے ایک کونے وال منہ ہو جاوے ان دی جز وال تے اے بھی نماز دا قبلہ ہے. پورا او کمرہ جس تے کالا غلاف ہے وہ پورا بھی نماز دا قبلہ ہے تے ان دی ہر جز سمجھ آئی جی؟ اے شاباش جی. یہ سارا قبلہ ہے، یہ بھی نماز کے لیے ہے اور اس کی ہر جز اس سے وہ بھی قبلہ ہے نماز کے لیے، وہ بھی قبلہ ہے نماز. وہ تو آدم علیہ السلام دا جدوں قد سی تے ادوں پھر وہ آپ دا قد مبارک اس قبلے دے دیوار دے چڑھائی پوری آندی سی، ساڈی تے نہیں پوری آندی. اساں تے جلے کھلونا ہے دیوار دے سامنے بھی کھلونا ہے نا. او بھائیو او کنا کو چوڑا ہے تو فٹ کو تے جیڑی بھی کندھ نال لگے گا اونے حصے نال ہی لگے گا نا کہ پوری دیوار نال اونے حصے نال جی. کسے کونے تے کھلوویں گا تے تاں وی دیوار دے سامنے کھلوویں گا. ایتھے بھی جیڑا کھلوتا ہے جیڑا سیدھا جی بالکل خانے کعبے دے نال جا کے ٹکراندا ہے تے تاں وی اونا ہی ٹکرانا ہے نا جنہیں اون دی چھاتی مبارک ہے یا منہ ہے. اے جوز نال ہے نا. تو یہ پورا قبلہ بھی نماز کا قبلہ ہے اور اس کی ہر جز بھی. تو لہٰذا اسی طرح یہ سارے بھی صدقے کے زکوٰۃ کے سب کے اندر حاجت ہے اور ان سب کو دیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی ایک کو دیں تب بھی ٹھیک ہے جی. کیا کہ جی بابا؟ لہذا یہ سارے محتاج ہیں، لہذا ایک کو دیں جیسے قبلہ ہے، جیسے قبلہ نماز کے لیے پورا قبلہ بھی ہے، اس کی ہر جز بھی ہے، اسی طرح یہ سارے ان میں سب کو دیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی ایک کو جز کو دے دیں. لون غور کریں جی. اور یہ اسماء وہ کہ ذکر کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مصارف میں فقراء، ابن السبیل، غارم وغیرہ، یہ سارے یہ اسماء اسباب ہیں کس کے؟ حاجت کے اسباب ہیں. تو معلوم ہو گئے اس سے یہ بات کہ مسمى یہ تو نام ہے نا للفقراء، تینہ تو مسمى کو نہیں. اور جنہوں نے فقیر آکھیا ہے فقیر تا لفظ ہے نا، طالب علم ایک تو دا مسمى والے تشریف فرمان ہے جی. تو معلوم ہو گئی ان اسماء سے یہ بات کہ مسمى ہر ایک کا ان سے کیا ہے وہ صاحب حاجت ہے.
پس گویا کہ فرمایا انما الصدقات محتاجین بے ای سبب احتاج او بے ای کیڑے جڑے 6 7 8 نے وچوں مؤلفۃ القلوب کٹ کے تے بقایا ساتو او دھیان کرو اے فرمایا کہ انہاں دے واسطے بھی تو پس کل کے کل جنس نہ کہ حتیٰ کہ اگر مختلف ہوں حتیٰ کہ واجب و زکوٰۃ کا پھیرنا ہر جنس کی طرف پس جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ نص نہیں دلالت کرتی سب کے مستحق ہونے پر کس کا واجب کے مستحق ہونے کا کس پر بلکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مصارف ہیں صلاحیت رکھتے ہیں کہ واجب ان پر خرچ کیا جائے واجب تو پس ہو گئے وہ فکانوں وہم بجملتہم اور وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے بے منزلت الکعبہ للصلاۃ ہن جڑا نا مشبہ بے سمجھو پس جیسا کہ کعبہ نہیں ہے مستحقہ للصلاۃ نماز کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے عبادت ہے کعبہ صلاۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن کعبہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پھیرنا توجہ کا کدھر کعبہ کی طرف بھی اگر ادھر نہ منہ کرو تو نماز کو نہیں ہونی جی پس اسی طرح یہ محتاجین ہیں جی اور کعبہ کل کا کل قبلہ ہے کس کے لیے پس اسی طرح سارے اصناف مصرف ہیں کس کا اور ہر جز کعبے سے قبلہ ہے پس اسی طرح ہر ایک ان میں سے پس جائز ہے پھیرنا زکوٰۃ دینا جائز ہے صرف جمی اور بلکہ او میرے یارو پس ثابت ہو گیا ماذ کرنا کے ساتھ اے مسئلہ کہ نص کا جو حکم ہے بیان ہے اس بات کا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے بس باب حاجت کے جو کئی قسم کی ہے فقیر دی مسکین دی ابن السبیل دی غارم دی مختلف نے پھر رکاب جی اور تعلیل کے ساتھ بھئی ان کو دینا ہے بوجہ احتیاجی کے اور تعلیل کے ساتھ نہیں بدلا یہ حکم تعلیل کے ساتھ حتیٰ کہ لازم ہے ہم پر وہ جو تم نے وارد کیا یہ جواب ہے اس تقدیر پر کہ لام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں کس کا ہے یہ تو جواب یہ آ گیا آندھے نے دوجہ بھی دے سکتے ہیں لام تملیغ پڑھا کے بھی جواب دے سکتے ہیں جی سنیں جی شافی کی آکھن کے لام تملیغ پڑھا کے جواب دے کھڑ پھر تو نوینے آسی جی جڑا نا مدال لایا ساڑھے ڈال کہنا ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس تقدیر پر کہ تسلیم کر لیا جائے ہونا لام کا بعد تمہید مقدمہ کے جی بھی جڑی پہلے تمہید آئی ہے نا وہ نا ایک تمیدی مقدمے کے بعد وہ کیا ہے ان سنا جی وہ یہ ہے کہ مدار امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا اس پر ہے یہ کہ ہو جاتا ہے واجب قبل القبض حق الفقیر وہی آندنے مال تیرے جیب بچے فقیر جڑے نے او قبضے تو پہلا ہی اے واجب کنہ دا ہو گیا فقیران دا حق کی تاکہ واجب ہو جائے خرچ کرنا ان سب کی طرف اس لیے کہ خرچ کرنے میں ایک کی طرف یا شخص واحد کی طرف لازم آئے گا اور جڑی شاید پنجا نو دینی سے ایک نو دے دیئے تو غلط ہویا کہ کوئی نہیں ہویا جی اے بے تمیدی مقدمہ بشواف انجان دینی پس جب تمید باندھ لی گئی یہ کہ شواف ایک گلان دینے سنیں ہی کہ بھی پہلوں یو قابض ہو گئے نے او
کہ مدار شفافے کی دلیل کا مدار اس پر ہے کہ واجب او زکوٰۃ و واجب قبل القبض حق فقیر ہے. جدو حق فقیر ہے وہ حق فقیر تو مراد 8 مصارف نے تو لہذا جدو انہوں کا حق ہے تو پھر حق والوں حق دینا چاہیے. بس میں کہتا ہوں تسلیم کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ لام، لیکن نہیں دلالت کرتا یہ لام اس بات پر کہ واجب قبل الادا ہو جاتا ہے ملک واسطے فقیر وغیرہ وغیرہ مساکین کا سارے بھئی یہ ادائیگی سے پہلے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے ملک ہو جاتا ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتی اس لیے کہ نص محض ثابت کرتی ہے ملک کو ان کے لیے بعد اس کے کہ بن جائے ہو جائے واجب صدقہ. پہلے واجب صدقہ بنے دا تے پھر او اس دے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء. پہلے واجب نو صدقہ بناؤ تے پھر یہ کنہ دے ہون فقراء دے مالک جے لام تملیک دا. اور صدقہ تو ماز بنتا ہے وہ واجب قدوں اللہ کو ادا کرنے کے بعد. لیکن اللہ کو جو ادا کرنا ہے پڑھنا کنے میں ہے شاباش سے. ہن سن پس فقراء کے پکڑنے کے وقت اس واجب کو نہیں ہے وہ واجب ملک ان کی ملک نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھ نائب قائم ہیں مقام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے. اور جڑا نا بھی اللہ ذات اللہ دی شان دے مطابق سنیں کہ بھی یہ نائب بن کے پکڑ رہے ہیں. تو پس جب نہیں ہے وہ واجب ملک ان کی اس وقت میں تو پھر نہیں واجب خرچ کرنا جمیع اصناف کی طرف مالک ہی نہیں بنے ہو جی. اور محض ثابت ہوتی ہے ملک بعد عطا کرنے صاحب زکوٰۃ کے کسے نوں جنوں میں دینا ہے نا ہون بنے ہے صدقے تو بعد انہیں بننا ہے مالک. اور لیکن جب عطا کیا صاحب زکوٰۃ نے عطا کیا ان کو صاحب زکوٰۃ نے تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی شے واجب. پس وہ مختار ہے کون مالک صاحب زکوٰۃ درمیان اس کے کہ پھیرے سمجھو اس گل نو کہ اسی آنے لام تملیک دا ہے اے مالک نے پر مالک کدوں بننا ہے. شفافے آندے نے پیسے اویس دی جیب تے وچ تے ہونے ہی فقیر مالک بھی نہیں دے جی لکھ دے وچوں 2,500 دے مالک نے اسی آنے اجے نہیں. او اینا مالک چٹ سا لے کے بننا چاہ پی کے بننا مالک اینا کہ بھی پہلوں اے جانے نے اللہ دی بارگاہ ادائیگی ہونی ہے تو وہ ادائیگی ہونی فقیر دے پھڑنے نال تے جس لئے انہیں پھڑ لینا ہے ہون دوامن انہیں مالک ہے ہون دین لگیا تے وہ مالک ہی نہیں. جدو مالک نہیں تے اسی کسی ایک نو دیاں گے تو اسا کسی دا حق مارے نہیں سمجھ آ رہی بھائی دین لگیا ہوں مالک ہی نہیں. جدو مالک نہیں تو حق مارے نہیں مارے جدو حق نہیں مارے تو اعتراض ہی کو نہیں جی. تو لام تملیک کا ہو تب بھی ٹھیک ہے لیکن تملیک ہوگی ادائیگی کے بعد. لہذا ادائیگی کے وقت اویس مختار ہے 1 کو دے 10 کو دے. سمجھ گئے ہو. تو تمید یعنی شفافے دے نزدیک تے پیسے اجے وفا دی جیب وچ نے تے فقیر جڑا مالک ہے ساڑھے نزدیک اجے نہیں جی. شفافے دے نزدیک 2 باری کٹ پینی ایک زکوٰۃ نہ دینے دی تے فقیران دا حق مارنے دی. انفیاں جی ایک باری کٹ پینی کیڑی اللہ دا حق ادا نہیں کیتا اللہ دا فقیر تے مالک نہیں سن بنے جی. 2 باری کٹ کھانی جی کہ 1 باری کھانی جی. کوئی سمجھ آئے کہ کوئی نہیں ہے کر دی جی. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چلو جی کتوں اور یہ کتنے وحاضل اور یہ اسماء اجڑے قرآن پاک کے ذکر نے یہ اسماء نے نا کہ قرآن پاک کے جو مسمے رکھے انہوں تھے وہ وچ فقیر بایا ہوتے نہیں جو اور یہ اسماء اسباب الحاجت ہے اور وہ سارے کے سارے با منزل کعبہ للصلاۃ کے ہیں اور کل کعبہ ہے صلاۃ کے لیے اور ہر جز کعبہ سے قبلہ ہے صلاۃ کے لیے. شابہ جی شابہ جی. اسباب الحاجت ہیں اور وہ سارے کے سارے بمنزل کعبہ للصلاۃ کے ہیں اور یہ سارے کا سارا قبلہ ہے صلاۃ کے لیے اور ہر جز کعبہ سے قبلہ ہے صلاۃ کے لیے. جی اور یہ اسماء اسباب الحاجت ہیں اور وہ سارے کے سارے بمنزل کعبہ للصلاۃ کے ہیں اور سارا قبلہ ہے صلاۃ کے لیے اور ہر جز کعبہ سے قبلہ ہے. وَأَمَّا رُكْنُهُ فَمَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّصِّ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِهِ بِوُجُودِهِ فِيهِ. چلو جی قیاس کی کتنی چیزیں ہیں؟ ایک اس کا تعریف، دوسرا شرط. تو وہ جو شرط ہے نا وہ لمبی ہو گئی ہے، چنگی پڑی لمبی ہے. تیسری کیا شے ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ حکم ہے. اب تیسری شے ہے جی کہ اما رکنہ یعنی قیاس کا رکن، پس وہ شے جو بنائی گئی ہے علامت نص کے حکم پر ان چیزوں سے کہ مشتمل ہے ان پر نص اور بنایا گیا ہے فرع کو نظیر اس کی اس کے حکم میں بسبب پائے جانے اس کے فرع میں. اور وہ کون ہوتی ہے؟ وہ آگے ہے کیا جی. اور بہرحال قیاس کا رکن، بہرحال رہنے دے قیاس کا رکن پس وہ شے ہے جو بنائی گئی ہے علامت نص کے حکم پر ان چیزوں سے ان ان صفتوں سے مشتمل ہے ان پر نص اور بنایا گیا ہے فرع کو نظیر اس کے حکم میں بسبب پائے جانے اس کے فرع میں. سنیں نا اصل میں لیکن دھیان کرو بھائی اس کی اس کے کا مطلب کیا ہوا جی جی توجہ کریں جی. اچھا جی وَأَمَّا رُكْنُهُ یعنی رکن کس کا؟ لیکن عبارت دھیان کری ذرا. فما یعنی قیاس کا رکن پس وہ وصف ہے. قیاس کا رکن اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قیاس کے شروط کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں قیاس کے رکن کے بیان میں. تو پس فرمایا جی چلو جی ٹھیک ہے جی کہ وَأَمَّا رُكْنُ اور یعنی قیاس کا رکن کیا شے ہے؟ اور رکن شاید ہے جس سے شے کھلوندی ہے. فما قیاس کا رکن وہ ہے یعنی قیاس کا رکن وہ وصف ہے جو جامع ہے اصل اور فرع کے درمیان، وہ وصف جس کا نام رکھا گیا ہے علت. یہ ہے قیاس کا رکن، وہ وصف کہ جس کو بنایا گیا ہے دوسری صفتی بنایا گیا ہے علامن یعنی امارت و علامت نص کے حکم پر. نص سے مراد اصل کے حکم، اصل کے حکم پر اے او جڑی ہے نا جڑی اصل کے حکم پر جس وصف کو علامت بنایا گیا ہے یہ جو وصف ہے جو اصل اور فرع کے درمیان کیا ہے؟ جامع ہے، جامع بھی دونوں چھپائی گئی ہے. یہ اصل قیاس کا رکن ہے جی. قیاس ہونا ہی تاں بھی مکیس لے دی او علت کوئی لبنی ہے تو تاں نا تے علت کسی اور جگہ پائی جانی مولی انس تے تاں دے حکم جانا ہے نا. اصل رکن کیا ہے؟ وہ علت ہے. جے اگر علت ہی کوئی نہیں تو قیاس کری شاید کرنا ہے جی. اچھا جی مثال دیں نے بالکل آندے نے بطور کھانے چ پہ جائے مثال اس کی ہمارے قول میں
اساں اے گل کیتی بھی افیون حرام ہے کی افیون حرام ہے حرام ہے دلیل اس لیے کہ یہ مسکر ہے کہ افیم کے اندر چونکہ سکر ہے سکر والی وصف موجود ہے کس کے اندر افیون کے اندر ہے لہذا یہ کیا ہے یہ حرام ہے جیسا کہ شراب حرام جیسا کہ حرام ہے جیسا کہ خمر حرام ہے پس ہم نے قیاس کیا افیون کی حرمت والے حرمت کو خمر پر اب اس قیاس کا رکن کیا ہے وہ وصف سکر ہے وہ وصف سکر جس کو بنایا گیا ہے علامت خمر کے حکم پر سمجھے کہ کوئی نہیں کس پر خمر کے حکم پر جس کو علامت بس بے شک ہم نے جب تفحص کیا خمر کے احوال کا کہندے حکم دی علت کیڑی شے بن سکتی خراش خمر جو حرام ہے تو پس نہیں پایا ہم نے سوائے سکر کے علت کو جو اس کی حرمت کی علت بنے کس کے خمر کے کہ ہم نے سب کو دیکھا بھی انگور کو بنی انگور حلال ہے شیرے کو بنی شیرہ حلال ہے بھانڈے چ بنائی ہے بھانڈے دا کی قصور ہے جی سنیا جی اے مطلب ہے جی بھی چوکھی دیر پئی رہی ہے چوکھی دیر کنیاں شیاں پہ رہندیاں نے کنیاں وصفاں نے پچھے پڑیاں سن ایک باری آخر آ جا کے علت جڑی لبی وہ کیڑی سی سکر ہے پس نہیں پایا ہم نے سکر کے سوا علت اس کی ایشب فما وجدنا غیر سکر علت لحرمتیا فہذا سکر یہ سکر وہ وصف ہے جو مشترک ہے کس کے درمیان پس اس اشتراک فاب ساباب اشتراک ہی متعدی کیا ہم نے خمر کا حکم کیڑا کدھر اے شابہ سے تو خلاصہ نکلیا کہ اس قیاس کا رکن یہی وصف ہے کون سکر جے سکر لبا تے اگا جتھے جتھے سکر گیا او دے حکم چلا جائے گا کیونکہ اسی کے ساتھ قیاس کا دار و مدار ہے کس پر مکی صلاح کی علت پر مکی صلاح پر جو حکم ہے اس کی علت یہ قیاس کا دار و مدار ہے اگر علت ہی کو نہیں ملی تو دار و قیاس نہیں چل سکتا جی ہن سنا جی میں دوجی تحقیق رکن لغت میں کہا جاتا ہے شے کی اقوی جانب کو رکن کہا جاتا ہے شے کی یہ لغوی معنی ہے اور چھت دے وچکار جڑا وڈا تھمبا کھلوتا ہے جی تھمبا آندے ہونا کہ نہیں اور فقہا کی اصطلاح میں کن میں فقہا پیچھے ہو گئے نے فقہا کی اصطلاح میں اے فقہا نے اصول فقہ والے فقہا ہی نے سارے فقہا کے عرف میں شے کا رکن وہ ہوتا ہے کہ نہیں وجود اس شے کے لیے مگر اس شے کے ساتھ شے کا رکن وہ شے ہوتی ہے کہ شے کا وجود اسی کے ساتھ اس کے بغیر نہ ہو فقہا کے نزدیک رکن یہ ہوتا ہے جیسا کہ نماز کے لیے قیام کوئی نہیں تو نماز کوئی نہیں رکوع کوئی نہیں سجود کوئی نہیں قعدہ کوئی نہیں نماز کوئی نہیں یہ نماز کے کیا ہیں ارکان ہیں اور جڑے نماز دے اندر فرض نے انہوں نے ساریاں دا نام تو ہو گیا فرائض باہر جڑے انہوں دا نام شرائط اندر انہوں دا نام ارکان نہیں ارکان صلاۃ یار مالڑ میرے یارو اچھا جی پس جب نہیں ہے قیاس کے لیے وجود مگر اسی وصف کے ساتھ تو بنایا گیا اسی وصف کو رکن قیاس کے لیے ہن سنا جی ہن جڑا آکھیا نا جی کہ بھی انہوں اعلیٰ من علی حکم نسے دی کیڑی لوڑ پے گی محض اندھ دے لوڑ سی قیاس واسطے تے مکی صلاح تے علامت کیوں بنائی محض بنایا ہے اس وصف کو علم یعنی علامت نس کے اس لیے کہ خمر کو واجب کرنے والا موجب الخمر موجب الحرمت فی الخمر اس لیے کہ شراب کے اندر حرمت کو واجب کرنے والا مثلاً کہ شراب ہے اور بھی حرام چیزاں نے نا وہ کون ہے حقیقتاً وہ تو
کیونکہ کسی شے کو حرام کرنا کسی شے کو حلال کرنا یہ شان و تعالی خاصتا کہ موجب کون ہے؟ موجب اللہ تعالی ہے، کیونکہ تحریم اور تحلیل یہ اللہ کی شان ہے اور آقا حضور اس کو بیان فرماتے ہیں کیونکہ سرکار کے پاس تو باہ جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، محض سکر علامت ہے اس پر، اس تحریم پر۔ سنیں جی گل مک گئی۔ ہوں ایک مسئلہ اور پھر اختلاف کیا گیا ہے۔ مشائخ عراق نے فرمایا ہے کہ وصف علامت ہے فرع کے حکم پر صرف کی، وصف علامت ہے فرع کے حکم پر صرف، بس اس لیے کہ اصل میں نص موجود ہے، اصل میں نص موجود ہے، وہاں وصف تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وصف ہوئے یا نہ ہوئے نص دی وجہ تو اصل تو حکم لگا ہے جی نہیں احتیاجی کدھر۔ وصف کی طرف، اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے کہ وصف علامت ہے فرع کے حکم پر بھی اور جمیعاً۔ ہوں اگلی بار مم اشتمل اندہ کی تعلق کی وضاحت آ گئی اسا۔ اچھا جی مم اشتمل علیہ النص، اب اس کی وضاحت وہ گل سمجھ آئی نا کہ قیاس کا رکن فما وہ وصف ہے جس کو بنایا گیا ہے نشانی نص کے حکم پر۔ تو بچ مثال سمجھائی ساری۔ مما اشتمل علیہ النص، یہ ترکیب میں حال بنا رہے ہیں، یعنی دراں حالے کے ہونا اس کا علم ان سے کہ مشتمل ہے اس پر نص۔ یہ مما بیان ہے ما کا، یعنی ہوگی وہ شے ان اوصاف سے کہ مشتمل ہے ان پر نص، یعنی قیاس کا رکن قیاس کا رکن مقیس علیہ کی اصل کی وہ وصف ہوگی جن اوصاف پر وہ اصل مشتمل ہے۔ اب ان میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سی وصف جو ہے وہ اس حکم کی علت ہے، تو یہ جو وصف ہے نا یہ ہے قیاس کا رکن۔ سنیں ہی ان اوصاف سے جن پر نص سے مراد ہے وہ اصل وہ مقیس علیہ، نص ہے وہ قرآن و حدیث ہے نا، لیکن وہ جو مقیس علیہ اس کے اندر جو علت ہے جی پھر کبھی نص کے اندر بھی ہوتی ہے، دھیان کرا جب۔ خلاصہ حاصل یہ ہے کہ وصف الذی وہ وصف بریکٹ جس کو بنایا گیا ہے نشانی، او پیچھے عمارت علامت آ گئی، جن کو جس وہ وصف کے بنایا گیا جس وصف کو نشانی نص کے حکم پر، اور وہ وصف علت ہے اسی نص کے حکم کی۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ وصف واجب ہے کہ مشتمل ہو اس وصف پر کون؟ نص، یعنی ثابت ہو نص میں ہونا اس وصف کا علت۔ اے گالی خلاصہ یعنی نص میں یہ بات ثابت ہو کہ نص کے حکم کی علت یہ وصف ہے، برابر ہے کہ ہو یہ ثبوت اس نص میں وہ نص کے علت بیان کی ہے اس کے حکم کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ الحرۃ لیست بنجسۃ، اس لیے کہ ہرہ من الطوافین والطوافات علیکم ہے۔ پس نص کا حکم اس حدیث میں بلی کے جوٹھے کا عدم نجاست ہے اور علت اس کی، اور پس یہ علت مشتمل ہے اس پر، یہ نص کے اندر موجود ہے، طوافین موجود ہے، اس لیے کہ بقولی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے علت عدم و نجاستہا، جی کہ آپ کے فرمان کے ساتھ ثابت ہو گئی بلی کے جوٹھے کے نجس نہ ہونے کی علت، کیوں کہ آپ نے خود علت بیان فرمائی ہے کہ فَإِنَّهُ یا دوسری نص میں موجود ہو یا اسی نص میں یا برابر ہے کہ پھر یہ جو اشتمال ہے
یہ اشتمال اشارت النص کے ساتھ ہو یا اے ساریاں گلاں علت دیاں نے جی، اس طرح علت لب سکتی اصل دی، سمجھے ہی؟ بسم اللہ او دھیان ہوئے اگلی گل، اور بنایا جائے گا فرع کو نظیر اس کی یعنی اصل کے حکم میں کس طرح؟ بے وجود ہی فی ہے، یعنی بسبب پائے جانے اس وصف کے جو بنائی گئی ہے، علم کس کے لیے؟ اصل کے لیے جی، تے بھئی والحاصل او بے وجود والحاصل بے وجود ذالک الوصف، وہ وصف جو بنائی گئی ہے علم نص کے نص کے حکم پر کیا ہے؟ بے وجود فیہ، یعنی یکون الفرع جی، ہو فرع، وہ پچھو دیکھنا کہ حاصل کیا ہے؟ حاصل بے وجود ذالک الوصف یکون الفرع یعنی مقیس، حاصل یہ ہے کہ ہو فرع یعنی مقیس، کیا ہو؟ نظیر الاصل یعنی مقیس ہے کہ جی، اے مطلب ہے او وجوہر الفرع نظیرا لہو، اے جنہوں نے خلاصہ کٹے جی، مقیس ہے کی جی، لہذا بھئی بنایا جائے گا فرع کو نظیر کس کی؟ اصل کی، اصل کے حکم میں، سنیں، بس بب پائے جانے اس وصف کے کس میں؟ فرع میں، وہ فی ہے کہ بس بب پائے جانے اس وصف کے، وہ جس کو علم بنایا گیا ہے علامت، وہ کس میں پائی جائے؟ فرع میں فرع میں پائی جائے، تو تب جو ہے نا وہ فرع اس کی نظیر بنے گی نا، کہ وہ وصف فرع کے اندر موجود ہو، اگر وہ وصف فرع کے اندر ہے نہیں تو نظیر کیسے بنے گی جی؟ تو خلبل حاصل ہو خلاصہ کہ ہو فرع یعنی مقیس، کیا ہو؟ نظیر اصل کی یعنی مقیس علیہ کی جی، سنیں نا جی، بل حاصل ہو بے وجود ذالک الوصف الذی جعل علما علی حکم، ایویں عبارت جی نا، اے شاباش جی۔ اب سمجھا گیا یہاں سے کوئی جڑی پوری تفصیل سمجھ آئی جے، سمجھی گی اس سے یہ بات کہ اصل میں قیاس کے ارکان 4 ہیں، ایک اصل ہو بے، ایک فرع ہو، ایک اصل کا حکم ہو، ایک پھر اس اصل کے حکم کی اصل بھی ہو، اصل کا حکم ہو اور اس کی علت ہو، پھر ایک فرع ہو، فرع میں وہ علت پائی جائے تو تب جا کر حکم متعدی ہوگا جی۔ اگرچہ ہے اصل رکن وہ علت ہی ہے، اصل رکن وہ علت ہی ہے، لیکن علت نال سارے کام کٹھے ہونے نے تو تاں گل چلنی، سنیا جی؟ ہن او جڑا واہ والوصف صالح اگلا سبق شروع ہونا جی۔ اور بہرحال رکن قیاس کا پس وہ وصف ہے جو بنائی گئی ہے نشانی علامت نص کے حکم پر، ان اوصاف سے کہ مشتمل ہے ان پر نص، کدھر گیا سب بابا، اور بنائی گئی ہے فرع نظیر اصل کی، اصل کے حکم میں اس وصف کے پائے جانے کے ساتھ، فرع میں شابہ بنکیو۔ بہرحال قیاس کا رکن پس وہ وصف ہے جو بنائی گئی ہے علامت نص کے حکم پر، ان سے کہ مشتمل ہے اس پر نص، اور بنایا گیا ہے فرع کو نظیر اصل کے حکم میں باسباب پائے جانے کے اس وصف کے فرع میں۔ اور بہرحال قیاس کا وہ وصف ہے کہ بنایا گئی ہے علامت نص کے حکم پر، ان سے کہ مشتمل ہے اس پر نص، اور بنائی گئی ہے فرع نظیر اس اصل کے لیے، اصل کے حکم میں باوجود پائے جانے وصف کے اس فرع میں۔